حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صابر چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے فیوز و برکات سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، بیان کے بعد محفل سماع کا اہتمام ہے۔ مہمان آ چکے ہیں، آج محفل ذرا لیٹ شروع ہوئی تو اس لیے حاضری مقصود ہے۔ ثنا خان بھی کافی آئے ہوئے تھے، جو رہ گئے ان سے معذرت۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ، خوشبو عالم میں تیری گل چیدہ، قسموں سے تیرے اوصاف حمیدہ، قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ یوں دوروں میں تائب حریم نبوی سے کہ صحرا میں ہاں کوئی شاخ بریدہ کہ صحرا میں ہو جس طرح ہاں کوئی شاخ بریدہ۔ حمد و ثنا کی بات
سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین کے لاریب بے عیب قرآن کریم سے مشہور زمانہ جو دربار کی چوکھٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے، آیت تلاوت کی، اس سے پہلے سورہ اخلاص کا آخری جملہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس سے ابتدا اس لیے کہ جس نبی کو بلکہ جن کو بھی جو مقام دیا وہ اللہ رب العالمین نے دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ نے چاہا کہ میرا نبی عیسیٰ مردے زندے کرے تو عیسیٰ نے مردے زندے کیے۔ موت دینا، حیات دینا رب کا کام ہے۔ جب رب نے یہ چاہا کہ یہ میرا نبی کرے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیا۔ داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، لوہا سخت ٹھوس چیز ہے، جب اللہ نے چاہا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں جب لوہا آئے تو وہ بالکل نرم ہو جائے، تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جب لوہا آئے تو نرم ہو گیا۔ اب ہم کہیں کہ لوہا کیسے نرم ہو گیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس نے چاہا، اس کے چاہنے سے ہر نبی کو جو مقام ملا، ہر نبی کے جو معجزے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں سماتے، یہ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اعتراض کرنا تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا جو نبی نہیں، امام الانبیاء ہے، محبوب کبریاء ہے علیہ السلام۔ تو شان کیسے پتہ چلے گی؟ مسجد اقصیٰ ہے، تمام نبی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی موجود ہیں صفحے بنا کر۔ آدم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا سرکار دو عالم کار مصلی پر، فرمایا کہ آج امامت آپ فرمائیں، آج امامت آپ فرمائیں گے۔ وہ جن کے نبی مقتدی ہو، جن کے نبی مقتدی ہو، اس نبی کی کیا شان ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، اتنی تیری شان ہے اے دو جہاں کے دولے، اتنی تیری شان اور عظمت ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، کہوں کہ مالکو، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا، خلیل کا گلے زیبا، کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا، کہوں تجھے میں خالق کا بندہ خلق کا آقا، کہوں تجھے۔
حضرات گرامی، تو وہ کن کے ذمہ ہے؟ وہ علماء حق اور باعمل جو شخصیات ہیں ان کے ذمہ۔ اور جب ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں اولیاء کاملین صالحین کی ہستیاں نظر آتی ہیں، تو جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ ویسے ملتان پیری پر ملتان ہے، حضور دادا صاحب کی بڑی شان ہے، لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ ہم قلندر اعظم کی بارگاہ میں موجود ہیں، جنہیں مراد علی شاہ کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ حضور مراد علی شاہ قلندر اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے مرید ہیں وہ شجرہ شریف پڑھتے ہیں۔ شجرہ شریف میں سب سے جو پہلے بزرگ ہیں وہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ کون خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ؟ جن کا نام نامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ جب پیدا ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جب آپ نے دیکھا فرمایا کہ یہ تو بہت خوب روح ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اس کا نام حسن ہونا چاہیے، اس کا نام حسن۔ اور ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیز تھی، جن کے یہ صاحبزادے تھے۔ جب وہ کام میں مصروف ہوتی یہ روتے تو حضرت سلمہ اپنی گود میں اٹھا لیتے اور فت محبت سے اپنی چھاتی سے لگاتی، دودھ آ جاتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ام المؤمنین کا دودھ بھی پیا۔ اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے پانی نوش فرمایا، کچھ پانی بچا ہوا تھا، رکھا اور باہر تشریف ہے۔ جب سرکار دو عالم باہر سے جلوہ گر ہوئے، دیکھا کہ پیالے میں پانی نہیں ہے، آپ نے کہا سلمہ اس پیالے میں پانی تھا، فرمایا کہ حسن نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا جتنا اس نے پانی پیا ہمارا علم اس میں اثر کر گیا، اتنا علم اس میں اثر کر گیا۔ لواب دہن ڈالے تو کڑوا کنواں جو ہے میٹھا ہو جائے، جو بچا ہوا پانی پیے گا تو کیا کمالات اس کے اندر آئیں گے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ خصوصیات ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اور دوسرے بزرگ جو ہیں، یہ واقعہ تو بہت طویل تھا، مہمان آ چکے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کو میں نے کلوز کر دیا۔ اور دوسرے بزرگ شجرہ شریف کے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، جو مریدین ہیں اگر وہ شجرہ شریف نہیں پڑھتے تو ان کو پڑھنا چاہیے، جو پڑھتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ ایسے اولیاء کاملین صالحین شجرہ شریف میں ان کا نام نامی ہے، جب ان کا نام لیا جاتا ہے باری باری سب کو پکارا جاتا ہے، یقین جانیے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر جیسے وہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دیتا ہے۔ یہ شجرہ شریف کی برکت۔ تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، اجمی جیسے ہم اجمی ہیں عربی نہیں، اس وجہ سے ان کو اجمی کہا جاتا ہے، لیکن یہ شروع سے نیک سالے نہیں تھے، بہت امیر تھے اور سود پر پیسہ دیتے تھے، سود پر لوگوں کو قرضہ دیتے تھے۔ اور ایسے تھے کہ جن کے پاس قرضہ لینے گئے ہیں اگر اس نے قرضہ نہ دیا تو کوئی نہ کوئی ہرجانہ اس سے لیتے لازم۔
تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ قرضہ لینے کی غرض سے جب ایک گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت باہر آئی. اس نے کہا میرا میاں گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں. ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کا گوشت بھی ختم ہو چکا، صرف سر باقی ہے. آپ نے کہا وہ سر دے دو. گھر لے کر آئے اور بیوی کو کہا کہ یہ سود کے عوض میں ملا ہے تو پکاؤ اس کو. تو بیوی نے کہا نہ آٹا ہے نہ لکڑی ہے تو میں کیسے پکاؤں؟ تو آپ نے کہا میں اس کا بھی انتظام کرتا ہوں. پھر کسی کو جو قرضہ دیا تھا اس کے بعد چلے گئے، کسی سے لکڑیاں لے، کسی سے آٹا لے. یعنی سود پر قرضہ بھی دیتے تھے اور جو قرضہ ادا نہیں کرتا تھا اس سے ہرجانہ بھی لیتے تھے. لکڑیاں بھی لے آئے، آٹا بھی لے آئے، پر میں پکاؤ اب کھانا. جب کھانا پکایا تو کھانا پکا، باہر سائل آ گیا. وہ سائل نہیں آیا، وہ کوئی فرشتہ آیا تھا اللہ رب العالمین کا، کیونکہ اب ان کی تقدیر بدلنی تھی. حبیب اجمی کی اب تقدیر بدلنی تھی. سائل آیا، سوال کیا تو حبیب اجمی نے جواب دیا کہ اگر میں تمہیں کچھ دے دوں تو تم دولت مند نہیں ہوگے لیکن میں غریب ہو جاؤں گا. تو وہ سائل واپس چلا گیا. جب آپ کی بیوی نے ہنڈیا سے برتن اٹھایا، ڈھکنا اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے؟ پکایا تو سیری کا سالن تھا، وہ سارا خون بن گیا، وہ سارا خون بن گیا. تو بیوی چلا کر بولی کہ حبیب اجمی تیری بدبختی کی وجہ سے، تیری کنجوسی کی وجہ سے، تیرے اس فیل کی وجہ سے آپ دیکھو کیا ہوا، سالن سارا خون بن گیا، سالن سارا خون بن گیا ہے. ایسی ان پر رکت طاری ہوئی، ایسی عبرت حاصل کی، بیوی کو گواہ بنایا اور کہا کہ میں آج سے ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں، آج سے ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر جب باہر نکلے وہ پہلی توبہ تھی. بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا سائڈ پر ہو جاؤ، حبیبی اجمی آ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی غبار تم پر پڑے اور تم بدبخت ہو جاؤ. ابھی ایک توبہ کی تھی جب گھر سے نکلے. اور پھر کہاں گئے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. پھر انہوں نے نصیحت فرمائی. پھر دوسری توبہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کی. جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں توبہ کی، اس کا اثر یہ ہوا جب حبیب اجمی وہاں سے نکلے، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، اب حبیب اجمی آ رہا ہے، یہ نہ ہو ہماری غبار قدموں کی اس پر پڑے اور ہم گنہگار ہو گئے، ہمارا بدبختوں میں نام نہ آ جائے. تو حبیب اجمی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ باری تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، میں نے ساری زندگی تیری وہ نافرمانی کی. سود آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا گناہ ہے. جو آدمی سود کا کام کرتا ہے اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر، جو سود خور ہے اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کوئی اپنا رزق حلال کھائے تو وہ سمجھے کہ اپنا گند کھا رہا ہے. اتنا برا فیل کرنے والا بندہ جب اللہ نے چاہا تو ایسا ولی کامل بنا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اس کے چرچے تھے. مجیب الدعوات، جو دعا کرتے اسی وقت قبول ہو جاتے. وہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، عورت کا بچہ گم ہو گیا تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے،
آپ فرمایا اور تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 دینار ہے، فرمایا مجھے دے دو، دیے، آپ نے اس کو خیرات کیا اور دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد کہا جاؤ بچہ تمہارا تمہارے گھر آ گیا ہے، بچہ تمہارا تمہارے گھر آ گیا ہے۔ وہ مائی دوڑی گھر کو، جب دیکھا تو بیٹا موجود تھا، حیران ہو گئی، بیٹے سے کہا کہ تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا میں تو کرمان میں تھا، میں تو کرمان علاقے میں تھا، تو میرے استاد نے کہا گوشت لے آؤ۔ میں گوشت لینے کے لیے آیا تو آندھی چلی، ہوا چلی تیز، تو آواز آئی اس لڑکے کو اس کے گھر پہنچا دو، اس لڑکے کو اس گھر پہنچا دو۔ تو یہ آواز آنا تھی اور میں یہاں آ گیا۔ تو یعنی ایسا یہ نہیں کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ ابتدا سے ہی، ایسے بھی بہت ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب خانہ، شراب پیتے بھی تھے، شراب نہیں تھے۔ ان کے پاس کوئی سائل آیا تھا، تو یہ سائل نہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کی شکل کسی کو ہدایت دے دی۔ تو شراب بیچنے والے، شراب پینے والے ایک عمل ایسا کیا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا کاغذ پر، وہ گندی جگہ پڑا تھا، وہاں سے صاف کیا، خوشبو لگائی، اس کو بلند جگہ پر رکھا اور کہا کہ تیرا مقام یہ نہیں، تیرا مقام یہ۔ تو رب کو ادا پسند آئی تو دل کی دنیا بدل دی۔ اب مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں بشر حافی کے چچے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی اولیاء کاملین صالحین کا ذکر خیر ہوا، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مہمان تھے وہ آ چکے ہیں تو ان کو مزید تاخیر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔